نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوریان ایک پھل ہے، دوریان بھی کہتے ہیں، دوریان بھی کہتے ہیں۔ ملیشیا میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ کے پاس آم ہوتا ہے اور آم کی قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح دوریان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ملیشیا میں بکثرت اور ہر موسم میں پایا جاتا ہے۔ اس کے فائدے بہت ہیں۔ ضرورت کیا پڑی کہ ملیشیا کا ایک پھل اٹھا کے میں لے آؤں اپنے ٹاپکس میں؟ بات یہ ہے کہ یہ قیمتی اتنا ہے کہ میں اس کا حصول کے آسان طریقے بھی آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو کیسے حصول ہو سکتا ہے بغیر کسی خرچے کے۔ پہلے میں اس کا فائدہ بتا دوں کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ شوگر والوں کو بھی دوریان پھل کا گودا بالکل میٹھا ہوتا ہے، آئس کریم کی طرح۔ دوریان پھل کا گودا جو ہے اس کو کھانے سے اندر سے وائٹ ہوتا ہے، اوپر سے گرین ہوتا ہے، ہلکے ہلکے نرم نرم کانٹے جیسی شکل ہوتی ہے اس کی۔ دوریان کا گودا کھانے سے شوگر والے کو بھی انتہائی فائدہ ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر والے کو بھی انتہائی فائدہ ہوتا ہے، خفقان قلب دل کی گھبراہٹ والوں کے مریض ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بواسیر والوں کو بھی انتہائی فائدہ ہوتا ہے، کینسر والوں کو بھی انتہائی فائدہ ہوتا ہے، اور یوریا کریٹینائن ایجیپٹی گردے کے تمام امراض کو کھانے والوں کو بھی انتہائی فائدہ ہوتا ہے۔ سوائے یہ کہ بندے کو بلغم کی وہ پھنسی ہوئی کیفیت جو باریک رگوں نسوں میں جا کے بلغم جم جاتا ہے، جس کو آپ کورونا کی کیفیت کہتے ہو، سوائے اس کیفیت کے دنیا کے ہر مرض میں، ہر تکلیف میں یہ پھل فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کا ایک ایسا عجوبہ ہے یہ پھل، اور بآسانی پورے ملیشیا میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملیشیا میں جو آپ کی زبان بولنے والے لوگ ہیں، جو میری زبان سمجھ رہے ہیں، ان کو تو بآسانی یہ دستیاب ہے۔ البتہ جو وہاں کے مقامی ہیں اور چائنیز ہیں اور ویتنام والے، سنگاپور والے، فلپائن والے، انڈونیشیا والے، ان کو تھوڑی اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو چیز جہاں زیادہ کثرت اور فراوانی سے ہوتی ہے تو بندہ اس چیز کا ناقدرہ ہو جاتا ہے، ایک عام سی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے ورنہ اس کے فائدے بہت ہیں، یہ تو کوئی ایک جنرل سی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک ملک ہے دنیا میں جس کے لیے ابھی پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ سوائے سسرال جانے کے آپ ہر کہیں جا سکتے ہیں، تو وہ سسرال والے لوگ جب آتے ہیں نا تو وہاں پہ تو ان کو کھانا آتا ہے یہ پھل۔ وہ پتہ ہے کس طرح کھاتے ہیں؟ وہ ایک دن میں اس کو پوری اپنی باڈی میں سٹال کر لیتے ہیں دوریان کو۔ وہ کیا کرتے ہیں، 2.5 کلو، 2 کلو، 3 کلو بھی کھا کے وہ چلتے ہیں۔ پورے 4 گھنٹے پیدل چلنا ہے اس نے۔ وہ جناب علی ملیشیا میں KL ٹاور سے لے کے وہ تائی لینڈ والے بارڈر تک وہ پیدل منہ کر کے اس طرف وہ پیدل جائے گا، یا پننگ آئی لینڈ کی طرف منہ کر کے وہ پیدل جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں یہ 2 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو، اور پھر وہ 4 گھنٹے پیدل چلے گا۔ پھر کھائیں گے تیسری خوراک، پھر 4 گھنٹے وہ پیدل چلے گا اور کچھ نہیں کھائے گا، کچھ نہیں پیے گا، بس یہی کھائے گا، یہی کھائے گا۔ تو وہ اس طریقے کی 3 خوراک کھاتے ہیں اور 4 گھنٹے اس کے بعد چلتے ہیں۔ کھاتے پیٹ بھر کے ٹھوک پیٹ کے ہیں تاکہ باڈی میں زیادہ سے زیادہ آ جائے، اور پھر اس کے بعد وہ واک کرتے ہیں 4 گھنٹے کی۔ 3 دفعہ کھایا اور 4 گھنٹے 3 دفعہ چلے تو یہ پوری باڈی میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ باڈی میں اندر جا کے جب آپ واکنگ وے پر آتے ہیں تو یہ کلورائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ وہ پورے سال کی انرجی ایک دن میں اپنی باڈی کے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی دوسرے سٹیپ کی بات۔ اور ملیشیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، خصوصاً کوالالمپور میں، کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے وہاں کے مقامی نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تم نے ایک کھا لیا اور تمہیں الٹی نہیں آئی تو دوسرا فری ہے ہماری طرف سے، اور یہ بھی فری ہے۔ تو اب ان کو اکثر نہیں پتہ چلتا کہ حکیم ہے، حکیم تو پوری زندگی کڑوی سے کڑوی چیز بھی کھا لیتا ہے، وہ تو پھر بھی میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی مٹھاس کچھ اتنی زیادہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ خصوصاً کوئی اعصابی مریض ہوگا، بلغمی مریض ہوگا تو وہ اس کو نہیں کھا پائے گا۔ اور جو لوگ مرچ مسالے بالکل نہیں کھاتے وہ بھی نہیں کھا پاتے۔ جو مرچ مسالے تیز کھاتے ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان کے سارا علاقہ اور انڈیا میں حیدرآباد، دکن اور ممبئی والے، تو یہ تو اتنا کھا جائیں گے کہ ملیشین خود سر کھجا رہا ہوگا کہ یار اس نے کھایا کیسے۔ بہرحال ایک سٹیپ اور سنیے کہ مرد کی جو رپورٹ ہوتی ہے، جو اسپم سیمن کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ پوری رپورٹ، اور اس رپورٹ میں سب سے نیچے آپ دیکھتے ہو پس سیل ویلیو۔ تو عام طور پر جب آپ بے اولادی میں کسی مرد کا علاج کرتے ہیں تو اس میں اسپم سیمن کی ساری رپورٹ کا معاملہ، اس میں اسپم کی کوانٹٹی، جناب علی اس کی کوالٹی، پھر ریپڈ لائنر، سیلو لائنر، اور پھر جناب اسپم کاؤنٹ، ٹھیک ہے نا، موٹیلیٹی، یہ ساری چیزوں کا آپ الگ علاج کرتے ہو، لیکن پس سیل ویلیو کا الگ علاج کرتے ہو۔ اور اصولی طور پر کیا کرتے ہو، پس سیل ویلیو سوزاک ہے، تو آپ عمومی طور پر پہلے اس کا علاج کر کے پھر آپ
پوری رپورٹ کو فائنلی علاج کرتے ہو. تو یہ اس رپورٹ کے دونوں حصے آپ یقین کریں گے ایک دوریان اکیلا کھانے سے حل ہو جاتے ہیں. لیکن دوریان دنیا پوری طریقے سے کھا رہی ہے، وہ کھا رہی ہے، لیکن میں نے جو ایک مخصوص آپ کو نام لیا کہ جہاں کے لوگ آ کے کھاتے ہیں وہ پیٹ بھر کے 2 کلو کھا کے جو 4 کلومیٹر چلتے ہیں، 4 گھنٹے چلتے ہیں، 4 گھنٹے، اور پھر کھاتے ہیں، پھر 4 گھنٹے، پھر کھاتے ہیں، پھر 4 گھنٹے. آپ یقین کریں گے ہمارے یہاں جو علاج 1.5 سال 2 سال میں ہوتا ہے وہ منٹوں میں 1 دن میں کر دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوئے، دوریان کو ایئرپورٹ الاؤ نہیں کرتا. ملیشین ایئرپورٹ جو ہے دوریان پھل کو الاؤ نہیں کرتا کیونکہ وہاں اعصابی مریض بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا مرچ مسالہ تیز نہیں ہے، ہلکا ہے، تو سارے اعصابی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جاننے والے کو ملیشیا میں کہہ دیں کہ بھائی اس کا گودا نکال کے شیشے کی ٹرے میں پھیلا دو، دھوپ میں سکھا دو، جب وہ سوکھ جائے تو اس کا پاؤڈر بنا کے بھیج دو. وہ پاؤڈر ڈبل ٹرپل پیکنگ میں کر کے بھیج دے گا. وہ پاؤڈر آپ 1 چمچ کھا لیں صبح، بغیر دودھ نہیں ملانا، اس سے بلغمی کیفیت بڑھ جائے گی. سادے پانی سے لے لو. تو آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو، آپ ملیشیا میں آپ کا کوئی بھی دوست ہے، ریلیٹیو ہے، اور وہ آپ کو اس طریقے سے اس کا پاؤڈر بنا کے بھیج سکتا ہے، اور آپ اس کو اسی طریقے سے کھا سکتے ہو جس طرح میں نے عرض کیا. 10 کلو کا پاؤڈر بنائیں گے، 10 کلو گودے کا، تو تقریباً 2 کلو بنے گا. وہ بہترین ہے، کام ہوگا آپ کا. تو اس طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. باقی ملیشیا جانا ہو تو ضرور جائیے گا. ملیشیا کا پورے سال ایک ہی موسم ہوتا ہے، 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ. ایک ٹی شرٹ میں، ایک جینس کی پینٹ میں ملیشیا میں پوری زندگی آپ گزار سکتے ہو. اور دوسری بات ہے کہ ملیشیا میں سمندری حیات، ہر قسم کی سمندری حیات کھانے کو وافر دستیاب ہے. کھائیں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ وہاں سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے. اور آپ پیننگ آئی لینڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں برف باری ہو رہی ہے ہر وقت، لیکن وہ برف آپ کے جسم کو گیلا نہیں کرتی. آپ یوں جھاڑ دو نکل جاتی ہے. تو کبھی گھومنے پھرنے کا موڈ ہو اور ایک دن میں 4 دفعہ یہ دوریان کھانے کا موڈ ہو، اور ہر دفعہ کھانے کے بعد 4 گھنٹے آپ کے چلنے کا موڈ ہو، تو چلے جائیے گا ملیشیا اور کھا لیجئے گا. زمانے بھر کا علاج 1 دن میں ہوتا ہے. اور جب ہو جائے، آپ کی رپورٹ کلیئر آ جائے، اسپم سیمن کی رپورٹ ہو کے آ جائے، پس سیل ویلیو ہو کے آ جائے، آپ کا سوزاک ختم ہو جائے، ایک مرض اور بھی ختم ہوتا ہے، ہاں، جس کا پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ لا علاج ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہے، وہ مرض بھی وہاں صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.